تو قرآن مجید نے میرے لیے اور آپ کے لیے وراثت کا لفظ استعمال کیا کہ میں نے اپنے قرآن کا وارث بنایا. کس کو؟ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کے لیے سب سے پہلا درجہ لگا کہ منہم ظالم لنفسہ. قرآن مجید سے تعلق میرے گناہ گاروں کا ہوگا. ومنہم مقتصد, دوسرا تعلق میرے درمیانے راستے لوگوں کا ہوگا جو گناہ بھی کرتے ہیں نیکی بھی کرتے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات, اور آخری درجہ کس کا ہوگا؟ وہ اعلیٰ ترین نیک لوگوں کا. اللہ چاہتا, ترتیب تو یہ ہے کہ اللہ پہلے نیک لوگوں کا کرے, پھر اس سے کم نیک لوگوں کا تذکرہ کرے, پھر آخر میں گناہ گاروں کا تذکرہ کرے. لیکن اللہ نے میرا تذکرہ اور آپ کا تذکرہ پہلے کیا کہ یہ گناہ گار کہیں یہ نہ سمجھیں ہم بالکل آخر میں پڑے میں یار پتہ نہیں ہوگا کیا, آپ نے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے تو ٹھیک ہے, نہیں معاف کریں گے تو بھی ٹھیک ہے, کیا کریں. اللہ نے مجھے اور آپ کو حوصلہ دینے کے لیے, ہمت دینے کے لیے کہ تم میرے نزدیک ایسا نہیں ہو کہ بالکل گئے گزرے ہو, بلکہ میرے نزدیک تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہے, تم سب سے زیادہ میرے ہاں محترم ہو, لہٰذا گناہ گار ضرور ہو تو میں گناہ گار کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ کب میری طرف توبہ کی نگاہ سے دیکھتا ہے, کب میری طرف ہاتھ اٹھا کر مجھ سے معافی مانگتا ہے, تو میرے نزدیک تم محترم ہو. اللہ نے اسے فرمایا کہ میں نے اس لیے تمہارا قرآن میں پہلے تذکرہ کیا, پھر اس کے بعد درمیانے لوگوں کا, پھر اس کے بعد سب سے اعلیٰ لوگوں کا. میرے عزیز دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, قرآن مجید ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے, مجھے پڑھو, ترتیل کے ساتھ پڑھو. قرآن مجید کہتا ہے کہ مجھے اپنے سینے میں جگہ دو. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا حاکمین سے کیا راز و نیاز کی بات کر رہے ہو. اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جب میرا حکم آ جائے, جب میری کسی بات اللہ تعالیٰ نے منع کر دی, منع والا معاملہ آ جائے تو اس سے آگے قدم نہیں اٹھانا. تو یہ 5 مطالبے ہیں قرآن مجید میں. قرآن نے اپنے مطالبات مجھ سے اور آپ سے کیے. اب میری مرضی اور آپ کی مرضی ہے. مطالبات مانیں گے تو دن قیامت کے قرآن جھگڑے کر رہا ہوگا میرے اور آپ کے حق میں, اور مطالبات نہیں مانیں گے تو پھر میرے اور آپ کے خلاف جھگڑے کر رہا ہوگا جہنم میں پہنچانے کے لیے. مانیں گے تو جنت میں پہنچانے کے لیے جھگڑے کر رہا ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, میں اور آپ زندگی کا زیادہ حصہ گزار چکے ہیں, تھوڑا حصہ باقی ہے. جو گزر چکے ہیں وہ زیادہ ہے, جو باقی ہے وہ کم ہے. آج رات کو موت آ جائے, کل آ جائے, پرسوں کوئی پتہ نہیں کتنا کب آ جائے. تو گزار زیادہ چکے ہیں, باقی کم ہے. تو اس زندگی میں قرآن مجید کو سیکھنے کی طرف خود سیکھیں اور اپنے بچوں کو. اور یہ جو دور چل رہا ہے, ہمارے بچے قرآن مجید, ہمارے جو ماں باپ تھے انہوں نے ہمیں اچھی حد تک پڑھا دیا تھا. آج جو ہمارے پاس جو بچے پڑھنے آتے ہیں, جن بچوں سے ہم واقف ہیں, ان کو قرآن مجید کا کچھ پتہ نہیں. وہ 2 منٹ بھی صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ پاتے. اور یہ یاد رکھنا, میں بھی چلا جاؤں گا اس دنیا سے, آپ نے بھی جانا ہے اس دنیا سے, جانا ضرور ہے, لیکن جب دن قیامت کا ہوگا, یہی جو اولاد جس کے لیے ہم نے محنت کی ہے, یہی دن قیامت کے میرا اور آپ کا گریبان پکڑے گا. اللہ, میرے باپ نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا, میرے باپ نے مجھ پر توجہ نہیں کی تھی, میرے باپ نے مجھے پر کوئی توجہ نہیں دی تھی, لہٰذا میرے باپ کو جہنم میں ڈال. اور آج جو تیری سب سے بڑی لعنت ہے وہ میرے باپ پر ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے, جو اس کا ترجمہ تھوڑا سا میں نے عرض کر دیا کہ میرے باپ پر سب سے بڑی لعنت جو آج قیامت کا دن ہے وہ میرے باپ پر کر, میرے بھائی پر کر, میرے گھر کے بڑے پر کر, کیونکہ اس نے مجھے قرآن نہیں پڑھایا تھا, اس نے مجھے آپ کے متعلق نہیں بتایا تھا, اس نے مجھے آپ کے نبی کے متعلق نہیں بتایا. میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے تبرکوا بالقرآن, قرآن سے برکت حاصل کرو. فإنه کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. وخرج منہ, اللہ نے پہلے خود تلاوت کی ہے, بعد میں آپ تک پہنچایا. دوسری روایت میں آتا ہے جب قرآن مجید انسان ختم کرتا ہے, قرآن مجید کا خاتمہ نکالتا ہے, ختم کرتا ہے, اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ آپ کی میں نے دعا قبول کرنی ہے, جو دعا مانگ میں قبول کروں. اللہ تعالیٰ ایک دعا کی چھوٹ دیتے ہیں. تیسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان ختم کرتا ہے قرآن مجید کا تو فرشتے آ کر اس کی یہاں پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں. آپ ختم کر رہے ہیں, قرآن مجید ختم کیا ہے, آپ کی پیشانی پر فرشتے آ کر بوسہ دیتے ہیں. چوتھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب انسان ختم کرتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں. 4000 فرشتے. پانچویں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رات کو ختم کرے, صبح سورج طلوع ہونے تک 70000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر فجر کی نماز میں ختم کرے, سورج غروب ہونے تک 70000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70000 فرشتے. میرے عزیز دوستوں, یہ کلام پاک جو عام کلام نہیں ہے, جس کو ہم نے صرف نماز کی 2-3 صورتوں تک محدود کر دیا ہے,